اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر آیت نمبر 15 سے 17 تک ترجمہ اور تفسیر ہے۔ کمثل الذین من قبلہم، کمثل الذین ان لوگوں جیسی ہی مثال ہے، من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے، قریباً ابھی قریب ہی، ان کی مثال انہی لوگوں جیسی ہے جو ابھی ان سے پہلے قریب ہی گزرے ہیں۔ ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے چکھا اپنے کام کی سزا کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ کمثل الشیطان، مثال شیطان جیسی ہے، اذ قال للانسان، جب وہ کہے انسان سے، اکفر تو منکر ہو جا، فلما کفر پھر جب وہ منکر ہو جائے، قال تو شیطان اس سے کہے، انی بریء منک، میں تو تجھ سے الگ ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو سارے جہان کا رب ہے۔ فکان عاقبتہما پھر انجام ان دونوں کا یہی ہوا، انہما فی النار کہ وہ آگ میں ہے، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں پر تلاوت کرتے ہوئے اس لفظ کی طرف دھیان دیں، ہمیشہ خالدین ہوتا ہے لیکن یہاں پر دو کا ذکر ہے اس لیے خالدین ہے، تو ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ ذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے گناہگاروں کی۔ صدق اللہ العظیم۔ بنو نذیر کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ابھی قریب ہی بنو نذیر سے پہلے واقعہ بدر پیش آیا ہے، تو کہا جیسے واقعہ بدر میں کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور جو بچ گئے تھے وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ واپس ہوئے، اسی طرح سے بنو نذیر کی جلا وطنی کا واقعہ بھی ہوا، تو کہا تمہاری ان لوگوں جیسی ہی مثال ہے کہ انہوں نے اپنے کرتوتوں کا بدلہ اور مزہ چکھ لیا، اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اسی طرح یہود ہی کا ایک دوسرا قبیلہ بنو قینقاع، جن کا واقعہ بھی شان نزول میں بیان کیا گیا تھا، اور واقعہ ان کا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو مدینہ کے ارد گرد رہنے والے یہود کے قبائل سے صلح کا معاہدہ ہوا تھا کہ نہ وہ خود آپ سے لڑیں گے نہ کسی لڑنے والے کی مدد کریں گے، لیکن ان لوگوں نے کچھ عرصے کے بعد ہی عہد شکنی شروع کر دی اور غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین کے ساتھ خفیہ سازشوں میں مصروف رہے۔ تو چونکہ ان لوگوں کی طرف سے خود معاہدے کو توڑ دیا گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اعلان جہاد فرمایا، اور اس جہاد میں علم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا۔ مدینہ طیبہ میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اپنا خلیفہ مقرر کر کے گئے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے۔ یہ لوگ مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر اپنے قلعہ میں بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ محاصرہ کیا۔ 15 دن تک یہ لوگ بند رہے۔ 15 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، تو یہ قلعہ کا دروازہ کھول کر آ گئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں ہم اس پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ان کے مردوں کو قتل کرنے کے بارے میں جاری ہونے ہی والا تھا کہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جس کا بار بار تذکرہ آ رہا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت الحاح و زاری کی اور ان کی جان بخشی کروا دی، جس کی وجہ سے آپ نے جان بخشی کر دی اور ان کو جلا وطن کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو وہ لوگ مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے، اور ان کے اموال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے قوانین کے مطابق تقسیم کیا۔ 1 خمس بیت المال میں دیا اور باقی 4 خمس اہل جہاد میں تقسیم کیا۔
اور غزوہ بدر کے بعد یہ پہلا خمس تھا جو بیت المال میں شامل ہوا، اور یہ واقعہ 15 شوال سن 2 ہجری کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 20 ماہ بعد پیش آیا۔ تو کہا یہ لوگ ابھی قریب ہی تم سے گزر چکے ہیں، ان کے واقعات تم نے دیکھے کہ یہ اپنے اعمال کی سزا کو چکھ چکے، یا کہا کہ ان کی مثال ان منافقین کی ایسی ہی ہے جیسے شیطان کی مثال ہے کہ وہ انسان کو کفر کرنے کے لیے کہتا ہے، اور انسان جب کفر پہ آمادہ ہو جائے تو پھر خود یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہی منافقین نے کیا کہ بنو نذیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابھارا، آپ کی بات نہ ماننے کا کہا، اور جب پھر ان کو زبردستی جلا وطن کیا جانے لگا تو پھر نہ ان کی مدد کو آئے اور نہ ہی ان کا ساتھ دیا۔ تو شیطان نے مختلف واقعات پر مختلف جگہوں پر لوگوں کو مختلف کاموں کے لیے آمادہ کیا۔ ان میں سے ایک جیسے سورہ انفال کے اندر واقعہ گزرا کہ غزوہ بدر میں کافروں سے کہنے لگا کہ میں مسلمانوں کے خلاف تمہاری مدد کروں گا، لیکن جب مسلمانوں نے اور مشرکین نے آپس میں لڑائی شروع کر دی تو پھر فوراً وہاں سے چلا گیا اور کہا میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ اور بعض اوقات اور بہت سے واقعات اس کے بارے میں نقل کیے جاتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے ایک راہب کا واقعہ نقل کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک راہب تھا جو ہمیشہ عبادات میں مصروف رہتا اور اس طرح سے روزے رکھتا تھا کہ 10 دن کے بعد صرف ایک مرتبہ افطار کرتا، اور 70 سال اس کی زندگی کے ایسے ہی گزر گئے۔ شیطان اس کے پیچھے پڑا اور اس کو بہکانے کی چال سوچ لی، تو اس کے پاس اپنے موجودہ چیلوں میں سب سے زیادہ ہوشیار شیطان کو بھیجا اور اس سے اس عبادت گزار کو بہکانے کی تلقین کی۔ شیطان اس راہب کے پاس گیا اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے اس سے بھی زیادہ عبادت گزاری دکھائی، یہاں تک کہ اس راہب کو اس پر یقین ہو گیا۔ پھر شیطان نے اس راہب کو کچھ ایسی دعائیں سکھائی جن سے بیماروں کو شفا ہو جاتی تھی۔ پھر وہ لوگوں کو اپنے شیطانی اثرات سے بیمار کرتا اور اسی راہب کا پتہ بتاتا، لوگ راہب کے پاس جاتے، راہب دم کرتا اور لوگ صحت یاب ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح کرتے کرتے اس شیطان نے ایک خوبصورت لڑکی پر اپنی بیماری کا جال بچھایا اور اس کو راہب کے پاس بھیج دیا۔ راہب کے پاس جاتے جاتے اس لڑکی کے علاج کے دوران شیطان نے ان دونوں کو زنا میں مبتلا کر دیا، جس کے نتیجے میں اس لڑکی کو حمل ہو گیا۔ اب شیطان نے اسے کہا کہ اگر رسوائی سے بچنا ہے تو اس لڑکی کو قتل کر کے کہیں دفنا دو۔ اب راہب نے قتل بھی کر دیا۔ پھر شیطان خود لوگوں کے پاس گیا انسانی شکل میں اور اس راہب کے بارے میں یہ ساری بات بتائی کہ اس نے ایک لڑکی کو اس طرح قتل کیا، فلاں جگہ دفنا دیا۔ جب لوگوں نے وہاں سے لڑکی کی لاش کو نکالا تو اس راہب کے گرجے کو بھی گرا دیا اور اس کو بھی بہت مار پیٹ کرنے کے بعد سولی چڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اب شیطان سولی کے وقت اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ اگر اب تم اس حالت میں مجھے سجدہ کر لو تو میں تمہاری جان بچا سکتا ہوں۔ تو راہب چونکہ پہلے ہی بہت گناہ کر چکا تھا، یہ بات اس کو کوئی بڑی نہ لگی، اس نے سجدہ بھی کر دیا۔ جب اسے سجدہ کر دیا اب تو اپنے دین سے مکمل نکل گیا۔ تو شیطان نے اسے کہا کہ اگر تم اپنی اس عبادت گزاری کی حالات میں رہتے تو کبھی بھی میں تم پہ قابو نہیں پا سکتا تھا، تم پہ قابو پانے کے لیے ہی میں نے یہ ساری چالیں چلی ہیں، اور اب تمہیں میں نے کفر میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ مثال اور اسی طرح کے بہت سے واقعات جو شیطان لوگوں کو ابھار کے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں خود اپنے ساتھ اس طرح کے بہت سے واقعات دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کو شیطان ہمارے سامنے خوبصورت کر کے مزین کر کے دکھاتا ہے، اور جب انسان اس کام کو کر لے، کرنے کے بعد پھر اس کی عقل اس کو بتاتی ہے کہ یہ کام جو کیا
وہ صحیح نہیں تھا۔ اور انسان کو ہر آن ہر لمحے شیطان کے مکر سے اور فریب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر رہنا ہے ہم نے، لیکن ہمیں دنیا کو اپنے اندر نہیں آنے دینا۔ یہی اصل میں ایک مومن کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق شیطان انسان کے اندر ایسے جاری ہے جیسے اس کا خون جاری ہے۔ تو جیسے خون ہر رگ اور ریشے تک پہنچتا ہے، شیطان بھی انسان کے ہر رگ اور ریشے میں سمایا ہوا ہے۔ کبھی کسی طریقے سے اس کو چال میں مبتلا کرتا ہے، کبھی کسی طریقے سے اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش، ہماری دعا سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا جو میرے پیارے بندے ہوں گے تمہارے داؤ ان پر نہیں چل سکیں گے، تو اللہ کریم ہمیں اپنے ان پیارے بندوں میں شامل رکھے کہ شیطان کے داؤ اور شیطان کے چال ہم پہ نہ چل سکیں۔ پھر ان دونوں قبیلوں کے انجام کا ذکر کیا، قبیلہ بنو نذیر کا اور قبیلہ بنو قینقاع کا، کہ ان دونوں کا انجام یہ ہوا انہما فی النار خالدین فیہا، کہ دنیا میں تو جو ان کو جلاوطنی کی سزائیں ملی وہ ایک الگ تھیں، اور عاقبت ان کی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرا یہ قانون صرف ان دو قبیلوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو انسان بھی ظلم کرے گا اس کی یہی سزا ہوگی، ظالموں کی یہی سزا ہوگی کہ دنیا میں بھی ان کو ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی ان کو ذلت ملے گی، کیونکہ اللہ پاک کے قرآن کریم کے اندر اعلان ہے عزتوں کے مالک ایک اللہ ہیں، اور اللہ کے بعد عزتوں کے مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد عزتوں کے مالک ایمان والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں میں شامل رکھے اور ہمیں ذلتوں سے، شیطانی ہتھ کنڈوں سے، شیطان کی بات ماننے سے اپنے حفظ و امن میں رکھیں، ہمارے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائیں، اور ہم دنیا سے بھی اس حال میں جائیں کہ ہم شیطان کے جال سے نکل کر جائیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل فقہ کے بہت بڑے امام، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو شیطان ان کے پاس آیا اور کہا کہ احمد اب تم میرے جال سے نکل گئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ابھی میری جان، ابھی میری روح میرے جسم میں باقی ہے۔ تو مطلب انسان کے اوپر شیطان اپنے داؤ کو آخری وقت تک چلاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے مہلت لے رکھی ہے قیامت تک کے لیے کہ جب تک یہ لوگ دنیا کے اندر رہیں میں ان کو بہکاتا رہوں۔ تو اللہ اس کے بہکاوے سے، اس کی چالوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر طرح سے اللہ کریم ہمیں اپنے حفظ و امن کے دائروں میں رکھیں۔ اپنے قرآن کے ساتھ اللہ ہمیں جتنی ہماری زندگی ہے باقی وہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔